آج ہم بہت اہم ایک موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ریئیکٹ نیٹو کمپوننٹ لائف سائیکل۔ اس ٹاپک کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اسٹیٹ کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوگی اور پراپس بھی ہم پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم لائف سائیکل کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن، اس کے بعد پھر پراپس اور اسٹیٹ بھی اس کے ساتھ ہی کور کریں گے۔ تو لائف سائیکل میں بیسیکلی 3 میتھڈز ہوتے ہیں جن کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو ماؤنٹنگ میتھڈس، اپ ڈیٹنگ اور ان ماؤنٹنگ۔ تو یہ میں یہاں پہ اس کی ہیڈنگ لکھ رہا ہوں کہ یہ میتھڈز ہیں: ماؤنٹنگ، اپ ڈیٹنگ اور ان ماؤنٹنگ۔ اگر ہم ماؤنٹنگ میتھڈس کی بات کریں تو ماؤنٹنگ میں آج ہم پڑھیں گے 3 میتھڈس۔ میں یہیں پہ لکھ دیتا ہوں: کنسٹرکٹر، ڈیڈ ماؤنٹ، ویل ماؤنٹ اور رینڈر۔ یہ 4 میتھڈز ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ ماؤنٹنگ کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو چلیں اب کوڈ میں چلتے ہیں۔ دیکھیں، ریئیکٹ نیٹو میں ہر چیز کمپوننٹ کی فارم میں ہوتی ہے۔ لائک اگر ہمیں آؤٹ پٹ پہ یہ اسکرین نظر آ رہی ہے تو ٹیکنیکل ورڈ میں یہ بھی ایک کمپوننٹ ہے۔ یہ تو اس اسکرین کا جو لائف سائیکل ہوگا اس کو ہم کمپوننٹ کا لائف سائیکل بولیں گے۔ لائک یہ اسکرین کب شروع ہوگی اور کب یہ ڈسٹرائے ہو جائے گی، تو اس کو بیسیکلی لائف سائیکل بولا جاتا ہے۔ اس کے پھر 3 پارٹس ہیں: ماؤنٹنگ، ان ماؤنٹنگ اور اپ ڈیٹنگ۔ تو آج ہم ماؤنٹنگ لائف سائیکل پڑھنے جا رہے ہیں۔ ماؤنٹنگ میں 4 میتھڈز میں نے آپ کو بتایا: کنسٹرکٹر، کمپوننٹ ویل ماؤنٹ، رینڈر اور کمپوننٹ ڈیڈ ماؤنٹ۔ اب آپ دیکھیں، یہ کلاس یہاں سے شروع ہو رہی، کلاس کا نام ہے کلاس ایپ ایکسٹینڈ کمپوننٹ۔ سب سے پہلے میں نے لکھا کنسٹرکٹر اور کنسٹرکٹر میں کنسول کرا لیا۔ اگر ہم چیک کرنا چاہیں واقعی ان میتھڈس کی بیسیکلی ہم اب ترتیب چیک کریں گے کہ کون سا میتھڈ پہلے کال ہوتا ہے، کون سا اس کے بعد۔ تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے ان کو لکھا ہی اس ترتیب میں ہے کہ یاد رہ جائے۔ سب سے پہلے کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے، اس کے بعد کمپوننٹ ویل ماؤنٹ کال ہوتا ہے، اس کے بعد رینڈر کا فنکشن کال ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں کمپوننٹ ڈیڈ ماؤنٹ کال ہوتا ہے۔ اور یہ سارے میتھڈز جو ہیں یہ ماؤنٹنگ لائف سائیکل کے ماؤنٹنگ کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ماؤنٹنگ میتھڈز، اب ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کتنے طریقوں سے ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی اسی ترتیب سے کال ہو رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، آپ کنسول کر کے چیک کر لیں: کنسول ڈاٹ لاگ کنسٹرکٹر، کنسول ڈاٹ وارننگ سے چیک کر سکتے ہیں۔ ادھر بھی میں لکھ دیا کنسول ڈاٹ لاگ اور وارننگ، وارننگ میں میں نے ویل لکھ دیا۔ اس کے بعد رینڈر کے اندر میں نے کنسول نہیں لکھا، یہ بھی لکھ لیتے ہیں، اس سے لاگ بھی لگا لیتے ہیں، اور یہ لیں ادھر لکھ دیتے ہیں رینڈر۔ یہ لیں، اب میں نے ریفریش کیا، یہ جو کنسول ڈاٹ وارن ہے نا، یہ بیسیکلی یہ یلو کلر کا ہے۔ تو آپ دیکھیں سب سے نیچے کنسٹرکٹر، یعنی سب سے پہلے جو کال ہوا ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ویل مین ویل ماؤنٹ، اس کے بعد رینڈر مین رینڈر، اور ڈیڈ مین ڈیڈ ماؤنٹ۔ یہ ایک وارننگ بھی آ رہی ہے، یہ بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں، کنسول ڈاٹ لاگ کیا نا میں نے، تو وہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ بھی آئے گا، یا پھر آپ کنسول جو ہے یہاں سے چیک کر لیں، یہاں سے یہ دیکھیں، یہاں سے چیک کر لیں کیا لکھا ہوا ہے: ڈیڈ، یہ نظر آ رہا ہے، ڈیڈ کنسٹرکٹر ویل اور رینڈر۔ ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ چلاتے ہیں، ایسے نہیں کلیئر ہوگا۔ کمانڈ آر، ریلوڈ۔ کنیکٹ ہارڈ ویئر کی بورڈ، اور یہ اب ذرا دیکھیے، ریفریش کیا میں نے تو یہ کال ہو رہے ہیں: ڈیڈ، وارننگ، کنسٹرکٹر، ویل، رینڈر، اس کے بعد چونکہ وارننگ آ گئی، اور ڈیڈ۔ اب دوبارہ دیکھیں، کنسٹرکٹر، ویل، رینڈر اور ڈیڈ، یہی ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ وارننگ لگا سکتے ہیں، یا کنسول ڈاٹ خالی لاگ لگا لیں۔ وارننگ کو ہم ختم کر دیتے ہیں، یہ ختم، یہ اور
کمپوننٹ ڈیڈ ماؤنٹ سے بھی ختم ہوگی. اس کے علاوہ آپ الرٹس لگا سکتے ہیں، الرٹس لگا کے آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، اس سے آپ کو تھوڑا سا اسٹیٹ کے بارے میں بھی کلیئر ہو جائے گا. اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، سم ٹائم ہمیں کمپوننٹ ڈیڈ ماؤنٹ میں کچھ ایکسٹرا فنکشنالٹی پرفارم کرنی پڑتی ہے، لائک ہمیں یہاں پہ اے پی آئیز کال کرنی پڑ گئی. اے پی آئیز، اب اے پی آئیز کال ہوئی 2-3 سیکنڈز لگے اور اے پی آئیز کا رزلٹ ہم نے ادھر شو کرانا ہے ویو میں. لیکن ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ سب سے پہلے جو ہے کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے، اس کے بعد ول ماؤنٹ، پھر رینڈر اور اس کے بعد ڈیڈ ماؤنٹ. اب دیکھیں جب ڈیڈ ماؤنٹ کال ہوا، اے پی سے رزلٹ آ گیا، تو اس رزلٹ کو ہم یہاں کیسے شو کریں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں اسکرین کو ریفریش کرنا پڑے گا. تو ریفریش کرنے کے لیے ہم عام طور پہ دس ڈاٹ سیٹ اسٹیٹ یوز کرتے ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جب بھی دس ڈاٹ سیٹ اسٹیٹ کال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رینڈر کا فنکشن دوبارہ کال ہو جائے، اسکرین جو ہے وہ ری رینڈر ہو جائے، ری لوڈ ہو جائے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو اے پی ایس کے رزلٹس آپ نے گیٹ کیے ہیں وہ دس ڈاٹ سیٹ اسٹیٹ کال کر کے اس ویو کو آپ دوبارہ جب ریفریش کریں گے تو یہ دوبارہ یہاں پہ رزلٹس بھی دے دے گا. میں آپ کو رزلٹس بھی لا کے دکھاتا ہوں. چلیں ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. کنسٹرکٹر میں ہم ایک کام کرتے ہیں، ایک ہم گلوبل ویریبل لیتے ہیں کلاس لیول کا. یہ دیکھیں، وی اے آر ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ کا ایک ویریبل لیا، اس میں ہم نے ویلیو لکھ دی کنسٹرکٹر. ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ گلوبل ویریبل ہے. چلیں اس کو کوشش کرتے ہیں اس سے بھی اوپر لے جاتے ہیں تاکہ ہماری جو ہم ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈسٹربنس نہ ہو. یہ دیکھیں ٹیسٹنگ. اب آ جائیں کنسٹرکٹر میں، ہمیں آ کے اس ٹیسٹنگ کے میتھڈ میں ایک ویلیو چینج کر دیتے ہیں. ٹیسٹنگ میں ہم نے لکھ دیا 1. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے ویو میں آ کے ٹیکسٹ میں آ کے یہاں کرلی بریسز میں، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. بیسیکلی یہ جے ایس ایکس ہے، تو یہاں ہم لکھ دیں گے ٹیسٹنگ. تو ٹیسٹنگ کے ویریبل میں جو بھی سیو ہے آؤٹ پٹ پہ آ جائے. تو کنسٹرکٹر آئی ایم ٹیسٹنگ ابھی نہیں آیا کنسٹرکٹر، تو ٹیسٹنگ از اکول ٹو 1 آنا چاہیے تھا اس کو. ہاں جی ٹھیک ہے، کنسٹرکٹر لکھا ہوا آ رہا ہے، تو اس کو بھی ابھی اگنور کریں. ٹھیک ہے، ٹیسٹنگ میں لکھا گیا کنسٹرکٹر. اب ایک کام کرتے ہیں، کمپوننٹ ول ماؤنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے کال ہوتا ہے. اس میں آ کے ہم کہتے ہیں کہ اس کو نا ویلیو دے دو، اس میں لکھ دو یس. دیکھیں یس لکھا آ گیا. پہلے ٹیسٹنگ میں لکھا ہوا تھا کنسٹرکٹر، اس کے بعد میں نے کہا کمپوننٹ ول ماؤنٹ کال ہوگا، ٹیسٹنگ میں یس آ گیا اور یہاں پہ لکھا ہوا یس. اب آ جائیں کمپوننٹ ڈیڈ ماؤنٹ، تو اس میں ہم لکھیں گے ٹیسٹنگ. ابھی ہم نے دس ڈاٹ سیٹ اسٹیٹ کال نہیں کیا، اس کو ڈیلیٹ کریں اور لکھیں ٹیسٹنگ. ٹیسٹنگ میں ویلیو دیں نیو ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے، تو اب ذرا دیکھیں آؤٹ پٹ پہ نیو ٹیسٹنگ آنا چاہیے تھا، نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ رینڈر کا فنکشن پہلے کال ہو گیا، اس کے بعد ٹیسٹنگ میں ویلیو چینج ہو گئی. اب ٹیسٹنگ کے ویریبل میں ویلیو تو چینج ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ کہ ٹیسٹنگ میں ویلیو چینج ہو چکی ہے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رینڈر کے فنکشن کو ریفریش کریں یا ری رینڈر کریں، ری کال کریں. تو اس کے لیے دس ڈاٹ سیٹ اسٹیٹ ہوتا ہے. اب میں ریفریش کروں گا، دیکھیں نیو ٹیسٹنگ آ گیا. تو اب میرا خیال ہے آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اب دیکھیں میں دوبارہ سے اس کو ختم کر کے ریفریش کرتا ہوں تو ویلیو یس آتی ہے، اور دس ڈاٹ سیٹ اسٹیٹ کرتا ہوں تو ویلیو ٹیسٹنگ میں لیٹسٹ آتی ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کے ساتھ میں آپ کو ابھی اسٹیٹ کا بھی کانسیپٹ کلیئر کر دوں. اب کرتے کیا ہم، اب ہمیں اس طرح سے ایک گلوبل ویریبل لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے کیا تھا. یہ اچھی اپروچ بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ختم کریں ان دا نیم آف اللہ، اور یہ بھی ختم کر دیں. اب دیکھیں
ٹھیک ہے. اب ہم کرتے کیا ہے، کنسٹرکٹر کے اندر بیسیکلی اسٹیٹ میں اسی بہانے آپ کو اسٹیٹ بھی کلیئر ہو جائے گی. اسی طرح ہم نیکسٹ لیکچر میں پراپس بھی کلیئر کر لیں گے. ہم کیا کرتے ہیں، کنسٹرکٹر سب سے پہلے کال ہوتا ہے، اس میں ویریبلس ڈیفائن کر لیتے ہیں جتنے بھی ہمیں چاہیے، لائک فلیگ کوئی ویلیو نہیں ہے، مائی ارے کے نام کا ایک ویریبل ہے، اس میں ویلیو سیو کر دی. ٹھیک ہے، اس طرح ہم اسٹیٹ کے اندر مختلف ویلیو سیو کرتے رہتے ہیں. اور بس اس کو شو کرانے کا جو میتھڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہی آپ نے ادھر لکھنا ہے تو کرلی بریسز کے اندر آپ نے لکھنا ہے دس ڈاٹ اسٹیٹ ڈاٹ کیا نام تھا ویریبل کا، فلیگ. تو ہم نے کہا جی فلیگ میں جو بھی ہے وہ پرنٹ کر دو. اسٹیٹ میں ویلیو جب بھی پرنٹ کرانی ہے تو اس طرح کرانی ہے، دس ڈاٹ اسٹیٹ ڈاٹ فلیگ. تو دس ڈاٹ اسٹیٹ دس ڈاٹ اسٹیٹ دس ڈاٹ اسٹیٹ. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں سیمی کولن ختم کیا تو اچھا فلیگ میں ویلیو تو کچھ بھی نہیں ہے، ایف ایف لکھ دیتے ہیں. اب دیکھیں ذرا، چلیں اس میں نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. چلو کوئی بات نہیں، یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. دس ڈیٹ ڈاٹ اسٹیٹ از اکول ٹو، اچھا وہ بریک، تو یہ لکھا آ گیا آئی ایم اپ ڈیٹڈ. کانسیپٹ کلیئر ہوا. بیسیکلی اسٹیٹ پراپس اور کمپوننٹ لائن کے اندر کسی ویریبل کی اسٹیٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے اسٹیٹ ہم یوز کرتے ہیں، جبکہ پراپس جو ہے وہ بیسیکلی پیرنٹ اسٹیٹ، پیرنٹ سے مراد آپ ایک کمپوننٹ سے دوسرے میں چلے گئے تو پیرنٹ کمپوننٹ سے چائلڈ کمپوننٹ میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے پراپس یوز ہوتا ہے. یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اب یہ جو آپ کو میں نے کنسول اور یہ چیزیں بتائی ہیں، یہ چیزیں آپ الرٹ سے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو اسٹیٹ کا ایک طریقہ بتا دیا جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ ویل ماؤنٹ پہلے کال ہوتا ہے اور ڈیڈ ماؤنٹ جو ہے وہ بعد میں کال ہوتا ہے، اور ریٹرن ان کے درمیان میں، رینڈر ان کے درمیان میں کال ہوتا ہے. اب اس وارننگ کو بھی ذرا دیکھ لیں. یہ وارننگ بار بار آ رہی ہے، لکھا ہوا ہے کمپوننٹ ویل ماؤنٹ ہیز بین ری نیمڈ. کہتے ہیں اس کو یوز نہ کریں، یہ ری نیم ہو گیا ہوا ہے، ڈیپریکیٹ ہو گیا ہوا ہے. اگر یوز کرنا بھی ہے اول تو وہ کہہ رہے ہیں اسٹرانگلی ریکمینڈ ہے کہ نہ یوز کریں، کرنا ہے تو لکھیں ان سیف، ٹھیک ہے، اور انڈر اسکور، اس طرح سے یوز کریں. ویسے عام طور پہ اس کا یوز اتنا نہیں ہوتا. ہم نے کوئی اے پی ایس کال کرنی ہو، ڈیٹا بیس کال کرنی ہو تو سارا کام جو ہے وہ کمپوننٹ ڈیڈ ماؤنٹ میں کرتے ہیں. تو امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور ایڈ کریں. نیکسٹ لیکچر میں ہم کمپوننٹ ان ماؤنٹنگ اور اپ ڈیٹنگ اور پراپس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.